ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اکثر ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی قسم کھانے لگتے ہیں۔ ہمارے سر میں ٹوپی ہے، ہم اس کی قسم کھانے لگے، داڑھی ہے اس کی قسم کھانے لگے، معاشرے میں کوئی عزت والا شخص ہے ہم اس کی قسم کھانے لگے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی ولی ہے ہم اس کی قسم کھانے لگے، ماں ہے باپ ہے ہم اس کی قسم کھانے لگتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں ان تمام قسموں سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی یعنی اپنے باپ داداؤں کی قسمیں کھاؤ۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنے ابا جان کی قسم کھاتا ہوں، اپنے دادا جان کی قسم کھاتا ہوں، تو فرماتے ہیں فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، تو جو شخص قسم کھانا چاہے تو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے۔ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کئی طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم، کہ نہ تم بتوں کی قسم کھا سکتے ہو اور نہ اپنے آباء و اجداد کی۔ ایک حدیث شریف میں من حلف بالامانۃ فلیس منا، کہ جس نے امانت کی قسم کھائی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح کی کئی ساری احادیث ہیں۔ تو ہماری اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی قسم کھانے لگتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں کھاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات میں قسم کھانے نہیں چاہیے، کیونکہ قسم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم نے اس کو اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ قسم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی قسم پورا نہیں کر سکا تو قرآن میں اس کا حکم موجود ہے کہ جس نے قسم نہیں پورا کر پایا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر 10 مسکین کو کھانا نہ کھلا سکے تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی قسم نہیں پورا کر سکا تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم ہر بات میں قسم کھاتے ہیں۔ ہر بات میں جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی قسم کھاتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں تو بدرجہ اولیٰ قسم کھاتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان سب سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قسم کی اہمیت بتلا دی ہے، اللہ کے نبی نے قسم کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تم اگر کبھی ضرورت اگر پیش آئی بھی تو پھر اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ، اور بھی کئی ساری وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ سنتے چلیں کہ ہم جب کسی کی قسم کھاتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی قسم کھاتے ہیں تو ہماری نگاہ میں اس کی عظمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ مان لو اب کوئی ابا کی قسم کھا رہا ہے، کوئی دادا کی قسم کھا رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی قسم کھا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ ٹوپی کی قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر۔ کوئی گھٹیا چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ جب بھی کوئی قسم کھاتا ہے تو عظمت والا سمجھ کر قسم کھاتا ہے، جس کی اہمیت ہے، جس کی ویلو ہے، اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور اس جہان میں، کیا پورے جہان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب سب سے بڑا عظمت والا، سب سے زیادہ عظمت والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے اگر کبھی ضرورت ہو، ورنہ بلا ضرورت قسم کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب بھی قسم کھائیں تو پھر اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس سے شرک کی بو آتی ہے، کہ مطلب یہ اس کے نزدیک اس کی عظمت بڑھی ہوئی ہے۔ کیونکہ کفار و مشرکین میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بتوں کی قسم کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے دل میں اس کی عظمت تھی، اس لیے وہ قسم کھایا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انہیں والا طریق ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے منع فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے منع فرماتے ہیں، تو ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو پھر اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کی یا پھر اللہ کے کسی صفات کی قسم کھائیں، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔